ہم بیت اللہ کو بیت اللہ کیوں کہتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ وہاں رہتے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی تجلیات ذاتیہ کا وہاں پر ورود ہوتا ہے، اس لیے اس کو بیت اللہ کہتے ہیں۔ تو جب مومن اپنے دل کو سنوارتا ہے نا، تو مومن کے دل پر بھی اللہ تعالیٰ کی تجلیات وارد ہوتی ہیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے! اور یہ چیز کوئی عام سی نہیں ہے، معمولی سی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ کسی جگہ پر اللہ کی تجلی آئے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے اشعار ہیں، محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں پر عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ بھی حیران ہوتے ہیں انسان کی عظمت کو دیکھ کے کہ یہ کیسا عظیم انسان ہے، اللہ کی تجلی کو برداشت کر جاتا ہے، اللہ کی محبت اس کے دل میں ہے، اس کا دل اللہ کی محبت سے بھر چکا ہے۔ اور جب دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے نا، پھر اعمال کرنے آسان ہو جاتے ہیں۔ آج تو ہم نمازیں پڑھتے پھرتے ہیں نا، جیسے بیگار ہوتا ہے کہ جی حکم حاکم مرگ مفاجات، اللہ کا حکم ہے لہذا نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ٹکریں مارتے پھرتے ہیں۔ جب دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے پھر بندہ اس کو بیگار نہیں سمجھتا، بلکہ اس کو سبب لقائے یار سمجھتا ہے کہ میرے یار سے میری ملاقات ہو جاتی ہے۔ فجر پڑھتا ہے ظہر کا انتظار، ظہر پڑھتا ہے عصر کا انتظار، عصر پڑھتا ہے مغرب کا انتظار، اس کا دل انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، ارحنی یا بلال، بلال اذان دے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دے۔ تو نماز پڑھ کے مزہ آتا ہے، بندے کو لطف آتا ہے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں ثواب کی خاطر، بھائی وقت ہو گیا اشراق کا، پڑھ لو، ایک حج ایک عمرے کا ثواب ملے گا، اور ہم لپک کے 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں کہ جی ہمیں بھی ثواب ملے گا۔ لیکن جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں وہ ثواب کو نہیں دیکھتے، ان کو تو سواد مل رہا ہوتا ہے، وہ اس کی وجہ سے پڑھتے ہیں۔ حضرت مجدور رحمۃ اللہ نے فرمایا، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانیں۔ بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانیں، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے۔ جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ ان ثوابوں کے پیچھے نہیں پڑتے، وہ تو اللہ کی محبت میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ان کو جنت کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، دوزخ کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ مشہور واقعہ کہ رابعہ بصریہ چلی تھی ایک ہاتھ میں پانی کا لوٹا لے کے اور ایک ہاتھ میں آگ لے کے۔ کسی نے پوچھا رابعہ کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی کہ میں نے محسوس کیا ہے کہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا تو جنت کی طلب میں یا جہنم کے ڈر کی وجہ سے، تو میں چاہتی ہوں کہ آگ سے جنت کو جلا دوں اور پانی سے جہنم کی آگ کو بجھا دوں، تاکہ ان کی وجہ سے عبادت کرنے کی بجائے لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کر لیں۔ آج اگر کسی سے محبت ہو، اس کو پھلوں کی ٹوکری بھیجنی ہو تو اس کو بھی گفٹ پیک کرواتے ہیں، حالانکہ پھلوں کی ٹوکری ہے، کوئی اتنی قیمتی بھی نہیں ہے، مگر گفٹ پیک اس لیے کرواتے ہیں کہ جب محبوب کے ہاتھ میں پہنچے تو اسے اچھی لگے۔ بالکل اسی طرح جب مومن کے دل میں اللہ کی محبت بھر جاتی ہے، وہ بھی اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ گفٹ پیک کر کے اللہ کے پاس بھیجتا ہے کہ میری یہ نماز اللہ کے پاس پہنچے تو میرے مالک کو پسند آ جائے۔ پھر انسان اعمال کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ محبت عجیب چیز ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی اور کچھ ریال دھو رہی تھی، سکے تھے، دھو رہی تھی ان کو،
نبی علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا عائشہ تم یہ پیسے دھو کیوں رہی ہو؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی مبارک زبان سے سنا ہے کہ جو بندہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو سوالی یعنی مانگنے والے کے ہاتھ میں جانے سے پہلے وہ پیسے اللہ کے ہاتھ میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو جب سے میں نے یہ سنا، میں نے جس پیسے کو صدقہ کرنا ہوتا ہے نا، میں اسے دھو دیتی ہوں تاکہ صاف پاک یہ پیسہ میرے اللہ کے ہاتھ میں پہنچے۔ اے اہل کرم، مجھ پر اتنا تو کرم کرنا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا۔